السلام علیکم۔ فیلئر آف جوڈیشل سسٹم کی سب بات کرتے ہیں، جوڈیشل ریفارمز کی بھی سب بات کرتے ہیں، لیکن اس کی جو ناکامیاں ہیں ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، اور اس کی بہتری کے لیے کمیٹیاں بھی بنتی ہیں، لیکن کوئی کام مکمل نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے عام عوام لوگ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے صرف تاریخوں پہ تاریخیں ہی ملتی ہیں اور انصاف نہیں ملتا۔ انصاف کا لوگوں کا امید کا ختم ہونے کی سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وجہ سے زیادہ معاشرے میں کرائم بڑھ رہی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مجرم کو سزا نہیں ہو سکتی، عدالتوں سے ہمیں تاریخیں ملیں گی اور ہمیں انصاف نہیں ملے گا، تو لوگ پھر اس کے بعد انصاف خود کرنے لگ جاتے ہیں، جس وجہ سے ایک کرائم کے بعد ایک مزید کرائم یا جرم ہو جاتا ہے۔ ہمیں لوگوں کو انصاف دینا ہے اور دلوانا ہے۔ وہ کیسے ممکن ہوگا جب ہر کوئی اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ اپنا کام اور رول ادا کرے گا۔ میں یہ بات برملا یہ کہوں گا کہ مجھے کافی سارے کیسز میں ابھی تک بہت سخت لوگوں کی طرح مجھے بھی شکوے ہیں اور شکایتیں ہیں۔ میرا ایک کیس ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے، ان کا زمین کا مسئلہ ہے، ان کی زمین مشترکہ ہے جس کا کوئی 400-500 فٹ فرنٹ ہوگا مین کے اوپر، اور اس میں 3-4 لوگ وہ مشترکہ ہیں، اپنے کزن وغیرہ۔ اب ایک کزن نے فرنٹ ساری زمین کا پٹواری کے ساتھ مل کے اس سارا فرنٹ کا تتمہ اپنے نام پر کروا لیا۔ اب فرد سارا فرنٹ کی زمین کا اس کے نام کا نکل رہا ہے اور بقایا زمین پچھلوں کی نکل رہی ہے، جب کہ ابھی زمین تقسیم بھی نہیں ہوئی، لیکن ایک نے چالاکی کرتے ہوئے، شہری کرتے ہوئے باقیوں کا حق مار دیا۔ اب اس کے عمل کے خلاف عدالت میں آ گئے، اور عدالت میں آ کر اس تتمہ جو بنایا گیا، تتمہ کاٹا گیا فرنٹ کا زمین، اس کی کینسلیشن لگائی گئی اور ساتھ عدالت کو نشاندہی کرنے کا کہا گیا۔ عدالت نے نشاندہی کی درخواست کے اوپر اے سی صاحب کو آرڈر کیا کہ آپ اس کی نشاندہی کروا کے رپورٹ جمع کروائیں عدالت میں۔ اس سارے پروسیجر میں ٹائم لگ جاتا ہے، 6 سے 7 ماہ لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اے سی صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پہلے تو اے سی صاحب نہیں ملتے، اور جب اے سی صاحب ملتے ہیں تو وہ آگے آرڈر کر دیتے ہیں گرداور صاحب کا کہ وہ نشاندہی کریں اور مجھے وہ بتائیں۔ گرداور صاحب تقریباً 2 سے 4 ماہ گرداور صاحب ملتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بیٹھتے کہاں پر ہیں یہ ہی نہیں پتہ چلتا، فون کے اوپر وہ یہاں ہوں، میں وہاں ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، تو وہ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نہ ہی اس فائل کا پتہ چلتا ہے کہ جو فائل کمپلیٹ بنا کر اے سی صاحب کے پاس آئی تھی، اب وہ فائل کہاں جائے اور کہاں نہ جائے۔ پھر اینڈ کے اوپر میرا جو کلائنٹ ہے، وہ گرداور کا منشی اس کو ملتا ہے تحصیل میں، تو وہ اس سے بات کرتا ہے کہ میں نے اس طرح نشاندہی کروانی ہے۔ تو گرداور کا جو منشی ہے، پہلے تو وہ اپنے معاملات سیٹنگ، مطلب لینڈ دین معاملات، وہ والی بات کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں غریب بندہ ہوں، میرا معاملہ عدالت میں ہے، آپ نے عدالت کو نشاندہی کر کے دینی ہے، میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، عدالت نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، اور آپ نے یہ رپورٹ، اس کا جواب عدالت کو دینا ہے، مجھے نہیں دینا، آپ کام کریں۔ تو وہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کرنا، یہ تو گرداور صاحب نے کرنا ہے، تو آپ ان سے بات کریں۔ پھر جب گرداور صاحب بھی مجھے نہیں ملتے، تو پھر اس کے بعد جو کلائنٹ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بیچارہ اس سارے پروسیجر میں اس کے 4-5-6 ماہ گرداور صاحب کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو پھر وہ وہاں تحصیلدار صاحب کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ جناب آپ کا گرداور ہے نیچے، اس نے ایک رپورٹ بنانی ہے، اور وہ رپورٹ اس نے تحصیلدار صاحب اے سی صاحب کی عدالت میں دینی ہے، اور اے سی صاحب نے پھر اس کو عدالت میں بھیجنا ہے، اور وہ رپورٹ نشاندہی نہیں کر رہا، رپورٹ نہیں بنا رہا۔ تو تحصیلدار صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس کے منشی کو بلا کر لائیں۔ وہ
گرداور کے منشی کو بلا تحصیلدار صاحب کے پاس لے کے جاتا ہے. تحصیلدار صاحب اسے کہتے ہیں کہ گرداور صاحب کہاں پر ہیں اور انہیں کہو کہ یہ رپورٹ بنائے. اس کے بعد پھر معاملہ لٹک جاتا ہے. پھر اس کے بعد تحصیلدار صاحب کہتے ہیں کہ آپ یوں کرو, یہ فائل اپنی لے جاؤ اور گرداور صاحب کو کہو کہ اس کے پیچھے اگر اس نے رپورٹ نشاندہی وغیرہ نہیں کرنی تو وہ لکھ دے کہ میں نہیں کرنا چاہتا, اور جو کچھ بھی ہے اسے کہو کہ ادھر مجھے لکھ کر دے دے, اور آپ چلے جائیں کچہری میں. گرداور صاحب ہوں گے. وہ بندہ بیچارہ کچہری میں آتا ہے, گرداور صاحب کو فون کرتا ہے, فون پہ فون, اور وہ فون ہی نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں میں تو کچہری میں ہی نہیں ہوں, میں تو یہاں ہوں, میں وہاں ہوں. پھر ایک دن ٹائم وہ دیتے ہیں مہینے بعد, تو گرداور صاحب کہتے ہیں کہ آپ یوں کرنا, آپ کا فلاں جو موضع ہے وہاں پہ ایک شادی ہے, تو میں وہاں پہ آؤں گا, آپ اپنی فائل وہیں پہ لے کر میرے پاس آ جانا, فائل لے کے وہاں پہ میرے پاس آ جانا. اب وہ شادی کن کی بھی اوپر گرداور صاحب جا رہے ہیں, وہ اسی پارٹی کے جو اگینسٹ پارٹی ہے, اسی اگینسٹ پارٹی کے ایک فیملی ممبر کی شادی ہوتی ہے جن کے خلاف کیس کیا ہوا ہے. گرداور صاحب وہاں شادیوں میں جا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہیں پہ فائل لے کر انہی کے پاس ان کے گھر میں آ جائیں, تو میں آپ کو وہاں پہ آپ کی فائل بھی دیکھوں گا اور رپورٹ بنا دوں گا. حالانکہ قانون کے مطابق گرداور صاحب نے دونوں پارٹیوں کو نوٹس کرنے ہیں کہ میں فلاں تاریخ کو زمین پر آؤں گا, آپ دونوں پارٹیاں وہاں پر آ جائیں, وہاں پہ نشاندہی ہوگی اور میں رپورٹ کروں گا. وہ ایسا نہیں کر رہے, تو وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ وہاں پر آ جائیں. تو یہ کہتا ہے میں وہاں پہ میں نہیں آؤں گا, آپ پہلے نوٹس سمن وغیرہ کریں. تو وہ کہتا ہے, گرداور سے کہتا ہے کہ یار ایک بات سنو, یہ جو اس سے پہلے کی نشاندہی ہوئی ہے وہ تحصیلدار صاحب نے کی ہوئی ہے, اب میں اس کے اوپر میں کیسے نشاندہی کروں؟ میں تو جونیئر ہوں, میں ایک سابقہ تحصیلدار کی رپورٹ کو خلاف میں کیسے لکھ ہی نہیں سکتا, یا میں اس کو غلطی نہیں کر سکتا. وہ جو رپورٹ آپ نے عدالت میں چیلنج کی ہے, جس کو آپ نے ابھی اس کے خلاف سٹے لیا ہوا ہے, اس کو رکوایا ہوا ہے, اور آپ اوپر مزید نشاندہی فریش کروانا چاہ رہے ہیں, میں تو اس کو کر ہی نہیں سکتا ہوں. ایک تحصیلدار کی رپورٹ کو میں کیسے غلط کروں؟ میں یہ نہیں کرتا. گرداور صاحب انکار کر دیتے ہیں. اب وہ بندہ بیچارہ اس کی نشاندہی نہ ایسی کرتا ہے, نہ تحصیلدار کے پاس نہ گرداور کے پاس کہیں کچھ بھی نہیں گزرتا ہوتا, اور اس کے 7-8 ماہ اس کام میں گزر جاتی ہیں. وہ دوبارہ پھر عدالت میں جاتا ہے وہی فائل اٹھائے ہوئے, اور پھر عدالت میں تو انہیں عدالت کی درخواست دی جاتی ہے, ساتھ ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ کمیشن اپوائنٹ کر دیا جائے جو نشاندہی کرے اور رپورٹ دے. عدالت اب جو کمیشن کی جو درخواست دی جاتی ہے کہ اپوائنٹ کیا جائے, عدالت اس درخواست کو ڈسمس کر دیتی ہے, اور تو انہیں عدالت کی درخواست کے اوپر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوتی, نہ ہی کوئی آرڈر ہوتا ہے. اب اس سارے معاملے میں 1.5 سال ہونے والا ہے اور ابھی تک معاملہ کی نشاندہی نہیں ہوئی. اے سی سے لے کے نیچے گرداور پٹواری تک کوئی کسی کی سنتے ہی نہیں ہے, کوئی کسی کی بات ہی نہیں کرتا, ویلیو ہی نہیں دیتے. ایک جج نے کہا ہوا ہے کہ مجھے رپورٹ دو, گرداور نے جج کو رپورٹ نہیں دی. تو اس ملک میں کہاں پہ لوگوں کو انصاف ملے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. عدالت میں ایک پٹواری کو عدالت کے اندر بلانے کے لیے بار بار سمن جاری ہوتے ہیں, اور پٹواری عدالت میں نہیں آتا ہے کہ جج کے سمن کے باوجود بھی. تو لوگ پریشان ہیں. 1.5 سال جب اسی طرح سمن ہوتے رہتے ہیں, ایک کے پاس جا, لوگ آتے ہیں, وہ 25-30 ہزار روپے ایک وکیل کو دیتے ہیں, پھر ان کے باقی یہاں پہ ریڈر بھی پیسے لیتا ہے, یہاں پہ پٹواری بھی پیسے لیتا ہے, ریڈر بھی پیسے لے رہا ہے, پٹواری بھی لے رہا ہے, اہل بھی لیتا ہے, سارے لے رہے ہیں, اور عدلیہ کے سامنے لے رہے ہیں. 150-200 روپے کسی کا نہ دو, وہ فائل نہیں دیتا, ڈاکومنٹ نہیں ملتے. آگے پھر جب رپورٹ بنوانی ہو وہ الگ پیسے مانگتے ہیں. اب ایک غریب بندہ کہاں ان سب کو پیسے دے, اور اس کے باوجود بھی کام نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے. صرف اسی طرح جوڈیشل ریفارمز جو 1960 سے صرف کمیٹیاں بن رہی ہیں, کمیٹیاں بنانے سے کام نہیں بنے گا. عملی اقدام ہمیں کرنا ہوگا, ورنہ لوگوں کو انصاف کی امید نہیں رہی
اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سوائے طریقوں کی سوا کوئی کام نہیں ملتا، جس وجہ سے لوگوں کو انصاف سے اور عدلیہ سے اعتماد اٹھ چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔